غیروں کے طریقے مسلمانوں میں یا تو غیروں سے محبت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر دو ہی چیزوں کا تاثر ہوتا ہے، یا خوف کا تاثر یا شوق کا تاثر، یا خوف کا تاثر یا شوق اس کا تاثر، کیونکہ دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں، غم اور خوشی۔ خوف اور شوق یہ دو چیزیں ہیں جس پر انسان جلتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دو شکلیں ہیں مسلمانوں میں غیروں کے تاثر کی، یا تو غیروں کا رعب ہے کہ ان سے مرعوب ہو کر یہ ان کے طریقے اختیار کر لیتا ہے، یا غیروں کا سے محبت ہے کہ شوق میں ان کے طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو، اپنے دل سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو، اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو۔ وہ اللہ کے غیر کا تاثر کیسے نکلے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرو۔ اور اس زمانے میں عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل، سب کا خیال یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کافی ہے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کافی ہے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے ایک تنہا تسلیم کر لیا ہے، یہ کافی ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا اللہ کتنے ہیں، ہم کہہ دیں گے ایک ہے۔ کوئی پوچھے گا کتنے معبود ہیں، ہم کہیں گے ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا صرف تصور کر لینا، اللہ کی وحدانیت کا صرف تصور کر لینا، یا اللہ کی وحدانیت کا صرف علم حاصل کر لینا، یہ اللہ کے غیر کے تاثر کو دلوں سے نکالنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا علم ہونا، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہونا، اللہ کی وحدانیت کا تصور ہونا۔ کوئی پوچھے ہم سے اللہ کتنے، ہم کہتے ہیں ایک ہے، یہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلنے اور اللہ کا تاثر پیدا ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ اس زمانے میں عوام یا خواص، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، ان سب کا معمول صرف احکام شریعت کا بیان کرنا رہ گیا، صرف احکام شریعت کا بیان کرنا رہ گیا۔ یا ایک طبقہ وہ ہے جو صرف احکام شریعت کے بیان کرنے میں ہے۔ بڑی امت کی اکثریت وہ ہے جو دنیا کے فنون کو ہی علم سمجھتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں کے بیان کرنے میں اور سیکھنے میں علم سمجھ کر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ سب کا سب جہل ہے، حالانکہ سب کا سب جہل ہے۔ جس راستے سے اللہ کے غیر کی تحقیق ہو وہ جہل ہے، اور جس راستے سے اللہ کی تحقیق ہو وہ علم ہے۔ یہ فرق ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے سب کو کہ علم اور جہل کا فرق کیا ہے۔ علم اور جہل کا فرق یہ ہے، علم اور جہل کا فرق یہ ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کہ جس بات سے اللہ اور اس کے احکام اور اس کی صفات کی تحقیق ہو علم ہے، اور جو قدم مسلمان ایسا اٹھائے جس سے اللہ کے غیر کی تحقیق مقصود ہو وہ جہل ہے۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ امت کا بڑا طبقہ اس پہ ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں سب علم ہے۔ سائنس کا علم کہتے ہیں کہ جی ہم سائنس کا علم سیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر سائنس کا علم ہی علم ہے پھر تو قارون کو بھی عالم ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے بھی یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ علم میرے پاس ہے۔ آزر کو بھی عالم کہنا چاہیے، وزیر تھا کہ وزارت کا تجربہ تھا، اس کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ بھی عالم ہے۔ حالانکہ علم صرف اس بات کی تحقیق کرنے کا نام ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک تو وہ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے،
ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ بھی صرف احکام شریعت کے پڑھانے، اس کی تعلیم دینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے علم نہیں دیا، جن کو اللہ نے علم نہیں دیا، وہ تو اس بات کا دھیان بھی نہیں رکھتے کہ اللہ ایک ہے اور مختار کل ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ کی وحدانیت کا علم ہونا یا اس کی کا عقیدہ ہونا یا اس کی وحدانیت کا تصور ہونا، یہ اللہ کے غیر کے تأثر کو دلوں سے نکالنے کے لیے اور اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں، کیونکہ شریعت کے احکام محدود ہیں۔ پھر میری بات بہت جا کر سننی پڑے گی، شریعت کے احکام محدود ہیں، اس کا علم محدود ہے، شریعت کے احکام محدود ہیں، اس کا علم محدود ہے۔ جو چیز محدود ہے اس سے فراغت ہو سکتی ہے، بھئی یہاں سے یہاں تک کر لو، اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمہ، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے۔ نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، یہ فرائض کا علم ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مومن کا مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علم عمل کے لیے مقصود ہے، علم بذات خود مقصود نہیں ہے، علم مقصود ہے عمل کے لیے، کہ آدمی جب علم سے فارغ ہو جائے تو اب اس کے ذمہ ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرے، یہ تو نہیں کہ وہ سیکھنے ہی کوئی عمل سمجھ بیٹھے۔ سیکھنا عمل نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے سیکھنا علم حاصل کرنا ہے، عمل کے لیے سیکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم کیونکہ عمل کے لیے ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ جو چیز بذات خود مقصود ہے اس سے فراغت نہیں ہوگی، جو چیز بذات خود مقصود ہے اس سے فراغت نہیں ہوگی۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا، ضروری بات ہے، جو چیز بذات خود مقصود ہے اس سے فراغت نہیں ہوگی، ہاں جو چیز عمل کے لیے مقصود ہے اس سے آدمی فارغ ہو کر عمل میں لگے۔ آپ جانتے ہیں ہر نماز میں لوگ کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، علم اندر آ گیا، اس علم کے مطابق سارے اعضاء جوارح کا استعمال کرنا علم سے مقصود ہے۔ ہر سال روزہ رکھتے ہیں، کتاب کھول کر نہیں دیکھتے روزے کے مسائل، کیونکہ معلوم ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، معلوم ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ علم وہ ہے جسے فراغت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، کتاب نہیں دیکھتے، انہیں معلوم ہے حج کے ارکان، حج کے اعمال کیا ہیں، وہ سارے حج کے افعال، حج کے ارکان پورے ادا کر لیتے ہیں، حج صحیح ہو جاتا ہے کہ اندر کے علم سے حج کر رہے۔ معلوم ہے اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ دینا فرض ہے، سال گزر جاتا ہے، وہ اپنے مال کی مقدار جانتے ہیں، اس میں سے اتنی مقدار زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھنی پڑے گی، لیکن ان سارے احکام شریعت کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں ہے، اس سے فراغت نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی توحید کے بیان کرنے میں، اللہ تعالی نے توحید کے بیان کرنے میں علماء کا تیسرا درجہ رکھا ہے، علماء کا تیسرا درجہ۔ پہلا، سب سے پہلا درجہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنے میں خود اللہ کی ذات ہے۔ سنو میری بات، سب سے پہلا درجہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے میں خود اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسرا درجہ فرشتوں کا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں دوسرا درجہ فرشتوں کا ہے۔ ارے سونے والوں سنو تو صحیح، کسی اہم بات ہے۔ دوسرا درجہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں فرشتوں کا ہے، اور تیسرا درجہ قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے میں تیسرا درجہ علماء کا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ
اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے خود علماء ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا تیسرا درجہ رکھا ہے اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. پہلے اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں اللہ کی ذات خود ہے، پھر اس کے ملائکہ ہیں، تیسرے درجے میں علماء کو رکھا ہے اللہ نے اپنی توحید کا بیان کرنے میں. تیسرے درجے میں اللہ علماء کو رکھا ہے توحید کے بیان کرنے میں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ کی توحید کا علم ہونا یا اس کی توحید کا تصور ہونا غیروں کے تاثر کے دلوں سے نکلنے کے لیے کافی نہیں. جب تک اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کیا جائے، اور وحدانیت کا بیان کرنا یہ ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں اور جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب سے ہونے کا انکار کرو. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کے انکار کا پہلے حکم ہے. اللہ کے غیر کے انکار کا پہلے حکم ہے. اللہ کے غیر کے انکار کا پہلے حکم ہے. پہلے لا سے ساری شکلوں کی نفی کرو. پہلے لا سے ساری شکلوں کی نفی کرو. اللہ نے قرآن میں پورے دھیان کے ساتھ بات سننے کا حکم وہاں دیا جہاں اپنی توحید کو بیان کیا. جہاں اپنی توحید کو بیان کیا وہاں اللہ تعالی نے سب کو بات دھیان سے سننے کا حکم دیا. یا ایھا الناس، سارے انسان سنیں. ایک مثال بیان کی جائے گی، سب دھیان سے سننا، سب دھیان سے سننا. اللہ ہمارے قرآن میں اسی طرح یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جائے گی، سب دھیان سے سننا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھ میں اختیار سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھ میں کوئی اختیار سمجھتے ہیں، وہ یہ جان لیں، وہ یہ بات جان لیں اچھی طرح کہ اگر جتنا بھی اللہ کا غیر ان کے تصور میں ہے، یہ سارا ایک وقت میں جمع ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ سب ایک وقت میں جمع ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا. یہاں حال یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور جب کسی کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو سمجھتے ہیں کہ نہیں شکلوں سے ہو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام کر دیتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے کیے ہوئے میں اس کے غیر کو شریک کرتے ہیں. اللہ کے کیے ہوئے میں اس کے غیر کو شریک کرتے ہیں. اللہ تعالی نے خوب بیان کیا قرآن میں، خوب بیان کیا قرآن میں. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وہ ذات ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے بیوی تیار کی، اسی جان سے بیوی تیار کی تاکہ یہ اس کے بعد قلبی سکون حاصل کرے. اور جب یہ اس سے ملتا ہے اور اس سے صحبت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، بہت ہلکا ہوتا ہے. خود عورت کو بھی احساس نہیں ہوتا اس کا کہ وہ حمل سے ہے. یہ عورت گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے، یہ عورت گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے. فلما اثقلت، اور جب یہ حمل بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں
اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ بچہ عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ہو جاوے. دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے یہ بچہ سہولت سے عافیت سے پیدا کر دیا تو ہم کہیں گے تو نے کیا ہے، ہم کہیں گے تو نے کیا ہے. شاکر کہتے ہی اس کو ہیں جو نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرے. نعمت کی نسبت جو نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرے اس کو شاکر کہتے ہیں. اس کو شاکر کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے. ہم کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہی کیا ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب حمل بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ اگر تو نے یہ بچہ عافیت سے اور سہولت سے پیدا کر دیا تو ہم کہیں گے کہ تو نے کیا ہے. لنکونن من الشاکرین. فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم صرف اپنی قدرت سے اتنے تنگ راستے سے بچے کو نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں. ہمارے کیے ہوئے میں بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.